عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے. یعنی عورت کی ذمہ داری اس کا گھر ہے اور اس کے بچے ہیں, اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور سوال کیا ہوگا کہ وہاں پر دین کتنا تھا اور ان امانتوں کی حفاظت کتنی کی. تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ یاد رہے, یعنی ایک خاندان اگر ہم اسلامی خاندان پروان چڑھانا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے انسان کو ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت اور خصوصاً دینی تعلیم و تربیت کے لیے جو شادی کی بنیاد ہے وہ درست ہونی چاہیے. کیونکہ جب ایک رشتہ کرتے وقت ہم دین کو بنیاد بناتے ہیں تو پھر آئندہ ایک گھرانے کو دین کی بنیادوں پر اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو, یعنی اچھی عورتوں کا انتخاب کرو. دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو نکاح دو, یعنی بچے جس قسم کے ہوں اسی قسم کے لیے ان کے رشتوں کا انتخاب کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ دنیا ایک متاع ہے, فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. یعنی دنیا کی مختلف چیزوں سے مختلف طرح کے انسان فائدے اٹھاتا ہے, لیکن سب سے بہترین فائدہ جس سے انسان کو پہنچ سکتا ہے وہ ایک نیک عورت ہے, یعنی اس سے خیر ہی خیر آتی ہے. یہ صرف عورت کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ مرد کے معاملے میں بھی, بیٹی کا رشتہ ہو تو بھی اچھے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے, اچھے باپ کا انتخاب کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو, یعنی اپنی بہن بیٹی وغیرہ کا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اسلامی گھرانے کو وجود میں لائے تو اس کی تیاری شادی سے ہوگی. یعنی اگر ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ آئندہ اس کے جو بچے پیدا ہوں وہ نیک ہوں, صالح ہوں, تو اس کے لیے نیک لڑکے کا انتخاب کرنا ہوگا. اور وائس ورثہ, لڑکا اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھرانہ ایک اسلامی گھرانہ ہو تو اس کو بنانے کے لیے اس کو ایک نیک بیوی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے آغاز سے ہی ہمارے دین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک, مردوں کی کچھ ذمہ داریاں بتائی گئی, کچھ یعنی شوہر کی, کچھ بیوی کی ذمہ داریاں بتائی گئی, اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی تاکہ ایک اچھے گھرانے میں اچھی نسل پروان چڑھ سکے.